خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہوں، تو سب سے زیادہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہوں۔ اسلام کے خلاف جہاں اور بڑے جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، وہاں پر ایک جھوٹا پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ جی اسلام عورت کو اس کا جو ڈیو سٹیٹس ہے یا جو اس کا فطری حق ہے وہ نہیں دیتا۔ یہ اسلام کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور دلیل کیا بنائی جاتی ہے؟ جی پردہ کروایا جاتا ہے، گھروں میں عورت کو کہا جاتا ہے رکھا رہیں، باہر نہ۔ تو یہ ایک دلیل، اور بھی بڑی دلیل ہے، ایک یہ دلیل ہے۔ تو عورت گھر کا کام، باہر کی جو معاشی ذمہ داریاں ہیں ان سے قدرے آسان ہے۔ عورت کی جو طبیعت اور مزاج ہے، جو عورت گھر سے باہر ہے، گھر کا بھی ذمہ داری اس کو کرنی پڑے گی، باہر کی بھی ادا کرنی پڑے گی۔ پھر یورپ کو سامنے رکھتے ہیں، یورپ میں جو ہمارے مشرق میں عورت کے بارے میں تصور ہے، یورپ میں نہیں ہے۔ مشرق میں اگر ماں کی شکل میں ہے نا عورت، تو اس کی اولاد اس کا کہنا مانتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ باپ کے مقابلے میں اکثریت یہ دیکھا گیا ماں کے ساتھ بچے زیادہ رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کے پاس وقت زیادہ گزارتے ہیں، باپ تو کاروباری ذمہ داریوں میں لگا رہتا ہے۔ پھر ماں کے بارے میں اسلام نے کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کے بارے میں یہ نہیں۔ باپ کے بارے میں یہ ہے کہ درمیانی جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ عورت کو بڑھاپے میں، جبکہ بڑھاپے میں یورپ میں یہ تصور نہیں ہے، اولڈ ہاؤس میں رہے گی زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ خاوند اور میاں بیوی کا رشتہ بھی اتنا مضبوط نہیں جتنا ہمارے بڑے صغیر میں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، خاوند بیمار ہوتے ہیں، بیویاں نبھاتی ہیں، بیویاں بیمار ہیں، خاوند ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ تصور نہیں، وہاں پر بس مادیت ہے۔ جب مادی مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی کیا کہتے ہیں تعلق اور محبت اور یہ رشتہ داریاں بھی مان پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بہن کی شکل میں ہے تو یہاں دیکھ لیں کتنی ذمہ داریاں ہیں، بھائیوں کے حوالے سے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں بہن بھائی نبھاتے ہیں۔ عورت کی شکل بھی ہے، عورت کے اوپر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا گیا کسی قسم کی کہ یہ کرے، اگر کمائے گی تو اس کا اپنا ہے، یہ بھی نہیں کہ پابندی لگا دیں، کیوں نہیں؟ معاشی طور پر بوجھ ملی تو پابندی ملے گی۔ اگلے دن ایک دوست نے مسئلہ پوچھا جی اور اگر بیوی اس کی کام مطلب ہے تو پڑھی لکھی جیسے ڈاکٹر بچیاں ہوتی ہیں، لیڈی ٹیچر ہیں گرلس کے اسکول میں، یا کوئی ہنر بڑے ہیں، آج کل آن لائن بھی بچیاں بزنس وغیرہ کرتی ہیں، جائز بزنس کے طریقے ہیں جو بچیاں کر رہی ہیں، محنت میں آگے آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر عورت ارننگ ہینڈ ہے تو کیا بندہ اس میں سے کچھ کمائی اس کی لے سکتا ہے کہ نہیں، وہ پابند ہے کہ نہیں، اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال عورت جو ہے وہ بندہ اس سے پیسہ لینے کا مجاز نہیں، لیکن وہ اپنی میرڈ لائف جو کہ متاثر کرتا ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے فیملی معاملات میں اس کے ساتھ تعاون کریں، بچوں کی اچھی تربیت ہے۔ آج کل اچھے اداروں میں بچہ پڑھانا خاص کر ہمارے پاکستان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بچوں کے فیوچر کے لیے عورت سے ہیلپ لی جا سکتی ہے اگر وہ اس کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے جو صرف سیپریٹ ہے، کپڑے سلائی کر لے، ڈاکٹری وغیرہ ہے، ٹیچنگ ہے، اس طرح وہ پروفیشن جن میں عورتیں بالکل سیپریٹ ہیں۔ اب تو ہمارے ادھر وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے والی عورتوں کی، کیونکہ دیہات میں بڑے بڑے مسائل ہیں، کوئی لڑائیوں جھگڑوں میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، ویسے بہک جاتے ہیں، کسی کا کوئی سربراہ بیمار ہے گھر کا، کوئی دوسرا نہیں، بڑے مسائل ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں اور عورتیں ان کو فیس کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، ذمہ داری بھی نہیں ڈالی اور اس کو عرض پر بین بھی نہیں لگایا، تھوڑا حق ہے۔ پھر اسی طرح عورت جب گھر سے باہر جائے گی، یہ جہاں خاص کر مردوں سے ملاپ ہے، پھر اس کو اور بڑے مسائل، گھر کی بھی ذمہ داریاں، ہراسمنٹ بھی ہے اور مسائل ہیں، تو بہرحال اس کے لیے ڈبل ذمہ داری،
تو اسلام نے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اس کے لیے آسان ہے، گھر میں رہے کام کاج کرے آسانی دے دیں، ٹھیک ہے، جتنا اپنے آپ پر لوڈ زیادہ ڈالے گی خود ہی اپنے اوپر جو ہے نا وہ پابندی لگائے گی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں ترجیح دی ہے رکھنے کی پردے میں، تو پردے میں بھی عورت کی اپنی حفاظت ہے، چار دیواری میں اس کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، سہولت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہی عورت کا فائدہ بھلا ہے، ذمہ داریاں بھی کم ہیں۔ اسی طرح وراثت، جب عورت کے ذمے جو خرچے ہی نہیں ہے اس طرح، تو وراثت میں اس کو آدھا حق دیا ہے، تو اس کو ذمہ داریوں سے کمپیئر کرے نا، یہ نہ کہ مرد پورا لے رہا تو عورت آدھا، ذمہ داریاں دیکھیں، جب یہ وہ ایک ہی پہلو ہائی لائٹ کرتے ہیں، نہیں جی دیکھو مرد کو ایک عورت کو آدھا، یہ بھی ظلم ہے، تو ذمہ داریاں دیکھیں نا، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے، عورت کے ذمہ ہے ہی نہیں، عورت سارے پیسے کمائے جیسے مرضی رکھے وہ اپنے، ایون کہ عورت اپنے خامد کو اگر وہ نہیں کما رہا، وہ بیمار پڑ گیا، زکوٰۃ دے سکتی ہے، زکوٰۃ میں بندہ نہیں، بندے کی ذمہ داری اس کا خرچہ، تو لہٰذا عورت کو اسلام نے بہت زیادہ عظمت دی ہے، کہ صرف اسلام کے خلاف جھوٹے پروپے کرتے ہیں۔ ہندوازم میں عورت کے لیے آپشن ہی نہیں سپریشن، ہندوازم میں عورت کے لیے خلع کا حق ہی نہیں، اسلام نے دیا، اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی پابندی نہیں تھی، سینکڑوں طلاقیں دیتے تھے، صلح کر لیتے تھے، عورت کو مینٹل ٹارچر کرتے تھے، اسلام نے آ کے 3 کی جو ہے نا وہ پابندی لگائی، ساتھ یہ کہا کہ جو تم میں سے بہتر ہے۔ اب جو بندہ اپنی بیوی کو جو اس کے ماتحت ہے، گھر بار والوں کو چھوڑ کے آگے اس کو مینٹل ٹارچر کرے، بہتر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس کو گالیاں دے، اس کے ماں باپ کو جنہوں نے پالا ہے وہ ان کو گالیاں دے، وہ گھٹیا ہوگا، بہتر نہیں ہو سکتا، وہ انسان درست انسان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی انسانیت ہے، انسانیت یہ درست نہیں ہے، انسان اس طرح نہیں کر سکتا کہ جس نے اس کی اولاد کو وہ پال رہی ہے، اس کی گھر کی نگرانی کر رہی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کو عورت کر رہی ہے، اس کو گھٹیا سمجھے، اس کے والدین کو گالیاں دے، بھائیوں کو گالیاں دے، تو یہ اسلام نے تو اس کی سب جو ہے نا اس پہ بین لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، کبھی گھر میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، تو لہذا یہ اسلام کا جو حسن ہے اس کو جو اسلام کے مخالف ہیں وہ ایک جو ہے وہ منفی شکل میں پروپیگنڈا کر کے جو ہے نا اس اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ ہندوازم کی بات کر رہا تھا، ان میں یہ ہے کہ اگر بندہ عورت پر ظلم بھی کرتا ہے، اس کو مینٹل ٹارچر بھی کرتا ہے، جو مرضی کرے، اس کے بھائیوں نے کہنا اس کے پاس ہی رہے، تو یہ تو ظلم ہوا نا عورت پہ، یہ تو ظلم ظالم کی مدد ہو گئی کہ ہر حالت میں یہ کہے گا نہیں تو اسے گھر ہی رہنا، نہیں، اس کو اسلام نے حق دیا ہے عورت کو کہ وہ اگر ایسے حالات نشئی ہے بندہ، عورت کو اس سے جان کا خطرہ ہے، تو اسلام نے کہا کہ سپریشن کا حق دے دیا، اگرچہ ناپسند ہے لیکن بعض حالات میں یہ جو ہے نا یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ اس میں عورت کی اپنی جان یا اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری زندگی کی ایک تکلیف ہے، اس میں وہ الگ ہو جائے، یہ اسلام حق دیتا ہے، ہندوازم میں نہیں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو بہرحال ایک ہندو کے حوالے سے آتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس نے سوال کیا، تو وہ بڑا لگ گیا، اسلام میں تو کہتے ہیں کھلا ہے، تو ہندوازم ایسے تو اگر تیری بہن ہوئی ہے تو وہ بھی بندہ لوٹے جب مارے تو کہتا جی اتنے دیوا گا پھر وہ گھر دیکھا، تو انہوں نے کہا تیری تو ظلم تو اس میں اس کی مدد کرے گا، اب تجھے اپنی بہن کا احساس ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، کہ جس کو وہ مار رہا ہے، جس کو جان کا خطرہ ہے، تو بہرحال ادھر پھر سارے کہتے ہیں وہ میں نے تجھے دیکھا ایک دوست بتا رہے تھے ان کا ایک کلپ ہے، تو بہرحال اسلام عورت کو ڈیو جو ہے نا وہ مقام دیتا ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ دیہاتوں میں یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ گلیوں میں بیٹھ کے عورتیں باتیں کرتی ہیں، اگر تو بجلی وغیرہ بند ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کھلی ہوا میں بیٹھیں، بلا وجہ گلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عورت کو جب رسپیکٹ دی ہے تو یہ گلیوں میں بیٹھنا عورت کے مقصد کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ پردے میں ہے، وہ اس کے لیے ایک عزت ہے، آنر ہے، اس طرح کھڑیوں کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا اور بے پردگی بھی اس میں ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو خلاف شرع ہے۔ اگر بات چیت کرنی ہے گھر میں کہیں بیٹھ جائیں تاکہ جو ہے نا وہ پردے کا اہتمام ہے۔ یہ تو عورتیں آپ نے تو مردوں کو روکا ہے کہ وہ بھی گھروں میں نہ بیٹھیں، اگر بیٹھنا ہے تو گلیوں میں نہ بیٹھیں، اگر بیٹھنا ہے تو اسلام کا جواب دیں۔ تو یہ ہمارے دیہاتوں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یہ بھی کہ عورت کو پردے میں ہی رہنا چاہیے بلا وجہ۔ اگر کوئی ایسا
کو گھٹن ہوتی ہے، گھر تانگ ہے، تو چلو پھر اسلام دین فطرت ہے، وہ پردے میں اگر کسی درخت کے نیچے سائڈ پہ بیٹھ جائے تو اس میں جواز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، عورت کی عصمت کے حوالے سے چند گزارشات میں نے اسلام کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کی پیاری تعلیمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری